عوام کو فل حق ہے کہ ہمیں جیسے کہتے ہیں سینڈ اس پیکنگ، ہمیں گھر بھیج دیں. لیکن تحریک انصاف یا جو وزیر اعظم عمران خان کا ایک ویژن ہے، جسے کبھی لوگ ریاست مدینہ کہتے ہیں، جسے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ ایکوالٹی ہو. اگر سب کے پاس ایک جتنا پیسہ نہ ہو، لیکن سب کے پاس یہ مواقع ضرور ہوں کہ اسکول، ہسپتال اور کھانا، یہ 3 چیزیں، اور گھر. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پہلی حکومت وقت ہے جس نے صحت انصاف کارڈ سارے صوبے سرحد میں رول آؤٹ کر دیا ہے. AJK میں بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ گلگت بلتستان اور پنجاب میں بھی ہوگا. پنجاب میں تو جلدی ہو جائے گا. تو جو لوگوں کی ایک سب سے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی کی، جو صحت سے جڑے ہوتے ہیں، اس سے آپ اقتصادیت کا ایک میجر کر لیں کہ حکومت کتنا پیسہ اس پہ لگائے گی. دوسرا، جو ہم نے احساس پروگرام کے تھرو بزنس پروگرام، یعنی لوگوں کی ذرائع آمدن کے طریقے کریٹ کیے ہیں، اور ان کے سکولوں کا کہ بچے تمام سکول جائیں، اور یہ سنگل نیشنل کریکولم ہے کہ تمام پاکستان ایک نصاب بیئر منیمم پڑھے، اس کے اوپر آپ نے فٹ بال پڑھانا ہے، آپ نے کسی کو حافظ بنانا ہے، وہ آپ کی مرضی. تیسرا، آپ اس کا بیرومیٹر دیکھیں کہ گھر، جو لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لنگر خانوں سے سٹارٹ ہو کے، پناہ گاہ سے سٹارٹ ہو کے جو وعدہ کیا تھا عمران خان نے گھروں کا، وہ شکر الحمدللہ وہ بھی رول آؤٹ ہو گیا سب سے پسے ہوئے طبقے کے لیے. چوتھی بات آ گئی جسے اربن کنزیومر کا ہم مسئلہ کہتے ہیں، اور وہ ہے کھانے میں مہنگائی. دیکھیں اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو جو ہم نے ایک سسٹم، فلاڈ اکنامک سسٹم انہیرٹ کیا، اور میں اس اکنامک سسٹم کا حصہ رہ چکی ہوں تقریباً 20-21-24 سال، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے گنتی شروع کرتے ہیں، میری انٹرنشپ سے یا میری نوکری سے. تو ہم نے یہ سب بربادی اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوئی ہے، اور یہ ہماری نظروں سے گزری، اور ہمیں پتا تھا کہ یہ دن آنے ہیں. آج چاہے نون لیگ کی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی، یہ مسئلے آنے تھے مہنگائی کے. اس کے اوپر کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں کہ کھانے کی اشیاء صرف دنیا میں 22% مہنگی ہو گئی ہیں. اس لیے اگر آپ PTI کی حکومت کو جج کریں گے یا عوام جج کرے گی، وہ ان تمام ان چیزوں کو دیکھے گی کہ میرا سر چھپانے کی جگہ ہے کہ نہیں، ہسپتال ہے اچھا، یہ کہ نہیں، سارے جو آپ اسکول نے ہے کہ فیکٹرز نہیں. میم کروائے ہیں، یہاں پہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کام چیریٹیز نہیں ہے، چیریٹی کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ جو پورسٹ آف دا پورسٹ سیگمنٹ ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ اکانومی کریٹ کرنی ہے، آپ نے مواقع پیدا کرنے ہیں. تو وہاں پہ جس طرح آپ معاشی ٹیم ہے اس میں بھی اب چینجز آ رہے ہیں. اسد عمر آئے، پھر حفیظ شیخ آئے، اور جو اسکیتنگ کرٹیسزم آیا ہے، جو ابھی آپ کا اقتصادی کونسل، جو آپ کا ایڈوائزری کونسل میں بھی آ گئے شوکت ترین، انہوں نے کہا کہ جی غلط ڈیسیجنز. اب یہ کون ذمہ دار ہے کہ اب 3 ایئرز 2 ایئرز ڈاؤن دا روڈ اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ تو پھر سوچنا چاہیے اس پہ. فواد صاحب، آپ نے بات شوکت ترین صاحب کی تو میں ادھر سے سٹارٹ کرتی ہوں. دیکھیے، ہائنڈ سائٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماضی میں تو سبھی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جب برے غلط فیصلے ہو رہے ہوتے ہو معاشی، اور جب آپ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں تھے، میری ذاتی رائے، پارٹی کی رائے نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ وقت ہوتا ہے بات کرنے کا. کرٹیسائز کرنا یا تنقید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب غلط فیصلے ہوتے ہیں ان کو روکنا. دوسرے دیکھیے، زراعت کی آپ نے بات کی نا، آپ نے پاکستان کی ریاست کی بات کی تو ذرا ریاست پہ آتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ پکڑ لیں، زراعت. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حکومت وقت، چاہے ہماری ہو چاہے کسی اور کی، ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا رزق گھر تک پہنچائے، وہ مواقع فراہم کرے. اب پاکستان میں ہمارے پاس مائکرو فائنانس بینکس بھی ہیں، مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن بھی ہیں، زرعی ترقیاتی بینک بھی ہے، اور کمرشل بینک بھی ہے. آپ اپنی زراعت کا حال دیکھ لیں، آپ کی تمام زراعت کی جتنی بھی ضروریات ہے، وہ پاکستان میں مڈل مین، یا جسے ہم آڑتی کہتے ہیں، یا گوالا دودھ والا، یا جانور کا ایگریگیٹر جو آپ نے دیکھا ہوتے نکل آتے ہیں لائف سٹاک والے عید کے ٹائم پہ. حکومت پاکستان نے کبھی وہ انٹرونشنز ہی نہیں کی کہ جی اسٹیٹ بینک سے کہو کہ آپ مائکرو فائنانس سے کام لیں، آپ MFB سے کام لیں. الٹا آڑتی پہ سارا آ گیا آپ کا پورا سسٹم. اور اس دن شبر زیدی صاحب بڑے غصے میں تھے، ایک میٹنگ میں میرے ساتھ تھی، میں نے ان سے رائے لی تو کہتے ہیں میڈم آپ غلط جگہ بیٹھی ہے نا، سارے آڑتی تو نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں. تو مجھے ہنسی بھی آئی اور مجھے سمجھ آ گئی، وہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا غصہ وہ ایک سیاسی طبقے پہ ہے جو ہر غلط کام کو پردہ دیتا ہے، کور دیتا ہے. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو اس لیے پرائم منسٹر بھی پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ مسائل، دیر آر مافیاز ایوری ویئر، کہ ہر جگہ جس جگہ پہ وہ کرنے کی بالکل کوشش صحیح کرتے کہہ ہیں. رہے ہیں. آج بھی جو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی مڈل مین ہے وہ کرتا ہے، جو منافع خوری ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں. اب یہ کام گورنمنٹ کے کرنے ہیں نا، کہ گورنمنٹ نے ان کو الاؤ نہیں کرنا، اسپیس پرووائڈ نہیں کرنی. دس از واٹ دے وانٹ. اور کہتے ہیں جب بھی کرتے ہیں کہ ہم پہ پریشر آ جاتا ہے اور چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. فواد صاحب، یہ اسپیسز معذرت کے ساتھ ان کو مل چکی ہیں پچھلے 40 سال میں. دیکھیں، میرے اور آپ کے گھر میں تو اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہے نا کہ ہم آٹا چینی کے اس کو رکھ سکیں. یہ کوئی آرگنائزڈ لوگ ہیں، یہ اوور نائٹ تو سٹوریج نہیں بنتی ہے نا. ایسے اگر کسی کے گھر میں انڈیویجول ہو تو انسان ریڈ کر لے. جب آپ نے انڈر گراؤنڈ آپ نے بنائی سے مقصد کے لیے
کہ پاکستان کے ملک کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کے لوگوں کو. اور یہ بات میں کافی شوز پہ اب کہہ چکی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی تو 2-2.5 سال ہمیں ہو چکے ہیں، لیکن جو پاکستان مجھے یاد ہے پچھلے 40 سال 45 سال سے، آپ کو یاد ہے ہر رمضان میں مہنگائی ہوتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے صرف رمضان تک تھے لمیٹڈ، اب یہ سارا سال مہنگائی کرتے ہیں. تو یہ مافیاز پاکستان میں ہمیشہ سے تھے، بٹ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کوئی طرف آنکھ اٹھائے. یہ اتنے ویل انٹرینچڈ لوگ ہیں، اتنی طرح گڑے ہوئے زمین میں. اب ان کو جب جڑ سے اکھاڑ کے نکالیں گے تکلیف تو ہوگی. اور یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہے، کوئی مجبور لوگ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے سب سے مالدار لوگ ہیں. ان کو ہر قسم کی پروٹیکشن حاصل ہے، ان کو میڈیا سے بھی پناہ ہے. ان کو میں تو اپنے گاؤں میں بلکہ ریکویسٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ باہر نکلو، اس پہ بات کرو. صرف نہیں گیس وہ بجلی کرنا ہے. ہمارا دیکھیں مسئلہ اور نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی جو بحث ہے وہ بھی لوگ اسی حساب سے کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا گیا، لیکن آپ نے جو کی آپ کے جو پوسٹ ہیں وہاں پہ نان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. لوگ ان پہ سوال کرتے ہیں. ابھی جس طرح آپ لوگوں نے نکالا، ابھی ندیم بابر صاحب کو سائڈ پہ کیا، جو پیٹرول کا بحران آیا اس کی جب تک انکوائری نہیں ہوتی ان کو سائڈ پہ کیا ہوا. حفیظ شیخ ہو گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے تو لوگ نہیں تھے. اب رزاق داؤد کی بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کامرس کا دیا ہوا ہے، دو ہی از ویری ہیپی کہ جی 10 مہینے میں $2 بلین سے اوپر ہے، لیکن پوٹینشیل از مچ مور. اور جو ہمارا امپورٹس بڑھ رہی ہیں پھر وہی معاملات آ رہے ہیں. تو لوگ ان سب پہ سوال کر رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت پہ سوال کر رہے ہیں کہ جی واٹ ہیز ہی ڈیلیورڈ، ریفارمز کدھر ہیں جو انہوں نے بیوروکریسی میں لے کر آنی تھیں. باقی بھی جتنے بھی آپ کے نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ بھی یہ بات چیت آ رہی ہے، اور کچھ الیکٹڈ پہ بھی آ رہی ہے جو کہ آپ کے صوبوں کے انچارج ہیں. تو اس پہ آپ لوگ بھی، کیونکہ یو آر پاکستان تحریک انصاف، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں فواد صاحب، کبھی بھی ایک ملک، جو یہ میں ایک جنرل بات کہہ دیتی ہوں کہ جس ملک نے آگے بڑھنا ہوتا ہے دنیا کی صفوں میں، تو آپ نے جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ میں ہمت ہونی چاہیے تنقید سننے کی، تنقید برداشت کرنے کی، اور یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے، کہ یہ تنقید کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جسے ہم کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہاں تک تو بہت سوال اٹھتے ہیں کہ ایڈوائزرز ایکسٹرنل کیوں آئے ہیں، انہوں نے پرفارم نہیں کیا بلکہ برا پرفارم کیا. یہ ایک جائز سوال ہے. دیکھیں لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے احساس ایمرجنسی پروگرام، میں بسپ کی بات نہیں کر رہی ہوں جو کفالت پروگرام ہے، میں احساس ایمرجنسی کیش ٹرانسفر کی بات کر اچھا، رہی میں ہوں تو اب کہ جس سینیٹر کی بن وجہ سے گئے نا، باقی لوگ نہیں بنے، یہ سینیٹر بن گئی جی ہیں اگر انہوں نے پرفارم کر دیا. اب تو یہ عوامی نمائندہ آپ کہہ بالکل، سکتے ہیں ان کو. جس طرح پھر آپ دیکھ لیں امین اسلم صاحب کو. امین اسلم صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے کے پی کی حکومت میں ہمارا بلین ٹری سونامی کیا، جو ورلڈ اکنامک میں اگین بھی ان کا حلقہ ہے، وہ الیکشن میں ہار گئے، لیکن وہ الیکشن والی ہے نا، لوگوں کو جواب دیں ہیں، میں تو یہی اگین بتا ان کی پرفارمنس یہ دیکھیں بالکل. نا وہاں پہ بھی آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہی، آپ نے صحیح بات فرمائی، آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ لوگوں کے سوال اٹھتے ہیں کہ جو نان الیکٹیبلز ہیں یا جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی آپ کو کتنی حاجت ہے. اب عثمان ڈار صاحب کی یہی آپ دیکھ لیں، عثمان ڈار صاحب بھی الیکشن لڑ کے ہارے، لیکن ماشاءاللہ ان کو جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1-2 ہفتے کے اندر اندر ان کا اور اسپیکر صاحب کی جو زراعت کی کمیٹی ہے ان کا ایک بہت ہی زبردست پروگرام لانچ ہونے لگا ہے. وہ بغیر کسی تفریح کے ہے کہ جی فلانی پارٹی کے لیے، فلانی پارٹی کے، تمام پاکستان کے لیے ہو رہا ہے اور یہ دونوں انشاءاللہ. سیکٹر بہت قرضوں امپورٹنٹ ہے کہ یوتھ بلج ہے ہمارا، اس کو بھی استعمال کریں، ان کو بھی پروڈکٹیو لے کر آئیں، اور زراعت ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ. اس پہ بھی میں آپ ایگزیکٹلی. سے مزید بھی لیکن بات کروں گا. لیکن جی جو چینج آف جی گارڈ ہے، جو آپ لوگ بار بار تبدیلیاں کرتے ہیں، کس طرح کا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی سلیکشن پہلے غلط ہے پھر ان سے ڈیلیور نہیں ہوتا؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں ٹیم کھلاتا ہوں تو جو اس میں نہیں پرفارم کرتا، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس میں تو بک اسٹاپس ایٹ می، میری ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں جب اسد عمر صاحب کو فائنانس منسٹر سے ہٹا کے حفیظ شیخ صاحب کو لگایا تھا، ہماری ایک پارلیمانی پارٹی میٹنگ تھی جس پہ وزیر اعظم کو بہت ممبران، الیکٹڈ ممبران نے گلے شکوے کا اظہار کیا. اور میں داد دیتی وزیر اعظم کی اس بات پہ. میں نے بہت سیاستدان دیکھے ہیں اپنی عمر میں، بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم وقت آپ سے خود کہے، آپ سے صبر سے آپ کی بات سنے. اور آپ کی ایگزیکٹلی وزیر اعظم نے یہی بات کی کہ the buck stops with me. اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی کی حکومت فیل ہوتی ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں، لوگوں کو ان کی زندگی، ان کی معیشت بہتر کرنے میں، تو میری ذمہ واری ہوگی. چاہے میں نے غلط فیصلہ کیا ہو، لیکن میں کسی اور پہ وہ بلیم نہیں ڈال پاؤں گا. چلے وہ تو تو آئی پھر تھنک یہ ٹھیک ہے، باتیں اور یہ چلتی تو رہیں گی. پھر تو بات لیکن کلیئر ہی فواد ہو صاحب جائے گی. جی ایک ضروری بات جو ہے، دیکھیں جو عمران خان میں اور باقی لیڈرز میں آپ کو ایک فرق ریکویسٹ کروں کہ یہ آپ کی ویورز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری کابینہ میں وزیر اعظم کا نہ بہنوئی بیٹھا ہے، نہ داماد بیٹھا ہے، نہ نیفیو بیٹھا ہے، نہ ان کی پڑھے لکھے خاندان ہیں، ان کے اچھے لوگ ان کی فیملی جاننے والے ہیں ہمارے لوگ.
تو یہ نہیں ہے کہ ان کی فیملی میں لوگوں کی کمی تھی. آپ پرانی حکومتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے لے کے تمام منسٹریاں اپنے خاندانوں کو دینا. تو آپ پروفیشنل ایڈوائزر کو لے آئیں, وہ بہتر ہے جس نے ڈیلیور نہیں کیا, یا اپنے چاچا ماما تایا تمام خاندان کو میم لے آئے جو بھی جنہوں نے صرف کمپیٹنٹ چوری بندہ کی. لے کر آ جو ڈیلیور کرے, چاہے وہ رشتہ دار ہو, وہ ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے نا. ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ رشتہ دار ہو یا نہ, اگر وہ ڈیلیور کرتا ہے تو آئی سو بی ایگری. اٹ. ہاں جی دیکھیں نا, لیکن فواد صاحب سندھ میں آپ اس وقت دیکھ لیں کہ اس وقت جو ڈاگ بائٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ڈاگ بائٹس, کرونا تو دور کی بات ہے, ڈاگ بائٹس کو نہیں اس کو سنبھال پا رہی ہے حکومت سندھ. میرا کوئی گلہ شکوہ کسی سے نہیں ہے, بے شک ڈاکٹر اظہر سندھ بچو گورنمنٹ بہت کی طرف قابل بھی آپ کا ڈاکٹر اشارہ ہے. ہوں گی. اچھا اب یہ میں 2-3 آپ سے کوئک نہیں سوال آپ کو میں جی پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ انڈیا والا جو معاملہ تھا, اس میں پہلے ای سی سی پی آپ لوگوں کی تھی, اس نے کیا, پھر حماد اظہر صاحب نے کیا, پھر اگلے دن امبیرسمنٹ ہوئی اور اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آیا کہ جیسے پتہ نہیں کسی اور نے یہ کسی اپوزیشن کی طرف سے یہ سمری آئی ہو. تو واٹ ہیپنڈ, اور آپ کا ایز اے ممبر کیا اس پہ رسپانس ہے؟ دیکھیں فواد صاحب, میں کابینہ میں تو بیٹھتی نہیں ہوں, لیکن میں نے ای سی سی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, اور ای سی سی کا فیصلہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس طرح تو اگر نیشنل اسمبلی کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی اسی حکومت, ہم پارلیمنٹ ہے, وہ ایگزیکٹو ہے, ایک جوڈیشری ہے. ایسا ہوتا ہے کہ قانون بنتا ہے, سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے, تو یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ قانون اسمبلی میں بنا نہیں. ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ آئیڈیا فلوٹ ہوتا ہے, آئیڈیا پاس ہوتا ہے, لیکن جب کابینہ مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا سپریم کورٹ نے کہ کابینہ گورنمنٹ آف پاکستان مینز پرائم منسٹر پلس ہز کیبنٹ, اور وہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی تو جب کریں گے. لیکن وہاں پہ تو بھی اگر کیونکہ جو کابینہ نے کہا منسٹر کہ تھے نہیں کرنا وہ تو نہیں انچارج کرنا. منسٹر تھے, وہ پرائم منسٹر تھے, اور پھر یہاں پہ پرائم منسٹر نے آ کر بالکل ہی ڈفرینٹ, وہ جو ٹوپیوں والی بات ہے نا, ہیٹس والی, ایسا تو نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں تھا فواد صاحب. جو جتنی بھی پاکستان میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی سمری نکلتی ہے, وہ چاہے ایڈوائزر بیٹھا ہو, وہ سمری اسی کی ڈیسک سے نکلتی ہے, اور پرائم منسٹر اس کو سائن کرتے ہیں ایز منسٹر فار کامرس, کیونکہ منسٹری ان کے پاس ہے.